الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور صاحب خلق عظیم۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انتہائی عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ایک اسکول کا بچہ اپنے استاد کے بارے میں کہے کہ میرا استاد بہت قابل ہے اور عظیم اخلاق کا مالک ہے، تو وہ ایک درجے میں تعریف ہوگی۔ ایک کالج کا طالب علم، یونیورسٹی کا طالب علم اپنے استاد کے بارے میں کہے کہ میرا استاد بہت عمدہ اخلاق کا مالک ہے، تو وہ اس سے بڑے درجے کی تعریف ہوگی۔ اگر یونیورسٹی اپنے کسی استاد کو اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کی بہترین علمیت اور تعلیم کی وجہ سے کوئی اعزاز دے، وہ اس سے بڑے درجے کی تعریف ہوگی۔ مگر اس سے بڑے درجے کی تعریف کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کسی ذات گرامی کے بارے میں کہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ کہنے والا کون ہے؟ اور اس سے بڑے درجے کی تعریف کیسے اور کہاں ممکن ہے؟ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی جو بلندیاں ہیں اور کرامتیں ہیں، میں ان کی تکمیل کر دوں، ان کو مقام معراج تک پہنچا دوں۔ اور واقعہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ نے اخلاق کو اس کے معراج تک پہنچا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتا ہے، تو بہت خوبصورت جواب آپ دیتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، آپ کا سارا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں جو اخلاقی تعلیم ہے تم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا، وہ تھیوری تھی، اور اس کی جو عملی شکل تھی وہ آپ کا اخلاق کریم تھا۔ عزیزان گرامی، اخلاق کے ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت۔ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا کہ وہ آپ کے وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دیتے، راستے میں ہی اچک لیتے، کوئی اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا، کوئی آنکھوں میں لے لیتا، کوئی منہ پہ مل لیتا۔ آپ نے بال ترشوائے ہیں تو صحابہ ان کو نیچے نہ گرنے دیتے، راستے میں ہی لے کے ان کو آپس میں تقسیم کر لیتے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ نے جب یہ کیا کہ آپ کے وضو کے پانی کو انہوں نے اس پہ چینا جھپٹی شروع کر دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہت محبت ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ عزیزان گرامی، دین صرف حضور سے محبت کا نام ہے، اور اتباع کی بنیاد، پیروی کی بنیاد یہی محبت ہے۔
مولانا ظفر علی خان نے کہا نماز اچھا، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹمرو میں خواجہ یشرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو صحابہ نے یہی عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ آپ فرمایا بہت اچھا، لیکن میں تو اس وقت سمجھوں گا تمہیں مجھ سے محبت ہے جب تم 3 کام کرو۔ پہلا کام کہ جب بات کرو سچ بولو، جھوٹ نہیں، اور جب کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو امانت اور دیانت سے پیش آؤ، اور تیسرا یہ کہ دوسروں کے حقوق ادا کرو، خصوصاً ہمسایہ کے حقوق، حق ہمسائی کی، ہمسایہ کے ساتھ نیک معاملہ۔ اگر تم یہ 3 کام کر لیتے ہو تو پھر میں سمجھوں گا کہ تم نے واقعی مجھ سے محبت کی۔ عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے کہ محبت تو ایک جذباتی چیز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جذبات کی کیفیت تک محدود نہیں رہنے دیا، بلکہ اس کو عمل کا جامہ پہنا دیا، اس کو ایک چینل دے دیا، ایک راستہ دے دیا اس محبت کے جذبے کو کہ وہ عمل کا روپ دھار لے۔ سچ بولو، امانت سے اور حق ہمسائیگی سے رہو۔ اور عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحب خلق عظیم ہونے پہ جو قرآنی شہادتیں ہیں وہ اس قدر حسین ہیں، میں کبھی کبھی اپنے دوستوں سے، شاگردوں سے کہا کرتا ہوں کہ تمہیں جی چاہے نا کہ خوبصورت نعت سنو، اور جی چاہتا ہے انسان کا کبھی کبھی کہ نعت سنے اور عمدہ نعت سنے، اور جتنی روحانی طور پہ ترقی اور فیضان نعت سننے میں ہوتا ہے بہت کم کاموں میں ہوتا ہے۔ لیکن انسان کیا نعت کہے گا؟ غالب ثناء خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب یہ ثناء خواجہ کا کام، حضور کی نعت کا کام ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہی ذات گرامی ہے جو حضور کے مرتبے کو جانتا۔ اور شبلی نے کہا کہ اپنی سیرت پاک کے شروع میں انہوں نے یہ شعر لکھے ہیں کہ فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ حال سرور عالم دبیر عرش لکھتا، یا کہ خود روح الامی لکھتے، صدائے بارگاہ عالم قدوس سے آئی کہ یہ ہے اور ہی کچھ چیز، لکھتے تو ہم ہی لکھتے۔ یہ تو اللہ کے کرنے کا کام ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی جو قرآنی شہادت ہے حضور کی تعریف پہ، اور جو ثنا خوانی قرآن میں آپ کو نظر آتی ہے، وہ انسان کے کلام میں ممکن نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، ہم نے تو آپ کی یاد کو، آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرما دی۔ یارو اس رفعت کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ رحمت للعالمین آئے گا، وہ نبی آخر الزمان جب آئے گا تو اس کے آنے سے اللہ کی تکبیر کے نغمے بلند ہوں گے، پہاڑوں کی چوٹیوں سے، سمندر کے درمیان جزیروں سے، صحراؤں سے، میدانوں سے، دریاؤں سے، میناروں کی بلندیوں سے اللہ کی تکبیر کے نغمے بلند ہوں گے۔ دوستو اذان سے بڑھ کے کوئی اور چیز سمجھ میں آتی؟ اور جہاں اللہ کی تکبیر کا نغمہ بلند ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کی عظمت اور اس کی وحدت کی شہادت دی جاتی ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا یہ ذکر بلند بھی ہوتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت رفعت عطا کی۔
قرآن میں شہادت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں انتہائی حسین نمونہ اخلاق، نمونہ زندگی موجود ہے، اسی کو اپناؤ۔ ہم نے یہی نمونہ تمہارے لیے پسند کیا ہے، یہی دین ہے، اور اس کے علاوہ باقی اس سے باہر سب بھولہ بھی ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم اوست، اگر بؤنا رسیدی تمام بھولہ بیست۔ اور فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے رحمت للعالمین، اے محبوب بارگاہ خداوندی، یہ تجھ پہ اللہ کی رحمت ہے کہ تو لوگوں کے لیے نرم دل ہو گیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تو سخت مزاج ہوتا، دل کا سخت ہوتا، درست روح ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ تیرے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ عزیزان گرامی، ایک چھپی ہوئی بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول میں ایک جاہ و جلال ہوتا ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت اور اپنی رحمت للعالمین کی ظہور، وہ کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، صحیح کہتے ہیں۔ ان کے عالم میں رہتے، غمگین ہوتے پھر بھی متبسم رہتے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ اور کبھی ایسا ہو جاتا کہ آپ اپنے خیال میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور کوئی شخص سامنے آ جاتا تو وہ لرز اٹھتا تھا۔ ایک شخص سامنے آ گیا اور کانپنے لگا، آپ نے فرمایا حفظ علیک، ہم یعنی نہیں، گھبراؤ نہیں، انا لست بملک، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، انا ابن امرات تاکل القدید لحم القدید، میں ایک غریب عورت کا بیٹا ہوں جو بیچاری خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی، مجھ سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآنی شہادت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو تمہیں میں سے ہم نے ایک رسول تمہاری طرف بھیج دیا، آ گیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس کو گراں گزرتی ہے، درد تمہیں ہوتی ہے تکلیف اسے ہوتی ہے، حریص علیکم، اور تمہاری کامیابی تمہاری فلاح پہ وہ بہت حرص رکھنے والی شخصیت ہے، علیک بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مؤمنین کے ساتھ انتہائی مہربان اور رحمت لٹانے والی شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ عزیزان گرامی، ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کسی مرد کو، عورت کو، غلام کو، لونڈی کو، حتیٰ کہ جانور کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ اور عزیزان گرامی، ہم حدیث میں یہ پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں انتہائی دھیما پن، انتہائی نرمی، اور گفتگو بھی بہت آہستہ آرام سے، یعنی الفاظ ہیں حدیث کے، کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلامن فصلاً، آپ کا کلام جو ہوتا تھا، گفتگو ہوتی تھی، وہ الگ الگ ایک ایک حرف پہچانا جا سکتا تھا، تیزی سے حرفوں کو کاٹتے ہوئے اور بات تیزی سے ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی تو ایک ایک جملہ آپ 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ بات لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ اور تواضع کی یہ کیفیت کہ گھر میں ہر قسم کا کام خود کر رہے ہیں، جوتی کو گانٹھ رہے ہیں، کپڑوں کو پیون لگا رہے ہیں، بیوی کے ساتھ مل کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں،
بکریوں کا دودھ دو رہے ہیں، سودا سلف بازار سے خود لا رہے ہیں. اور تواضع کی حالت یہ کہ صحابہ کرام میں آپ مسجد نبوی میں جب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ایسا نہیں کہ دربار لگا ہوا ہو، ایک اونچی گدی ہو، باقی سب قدموں میں بیٹھے ہوئے ہوں. نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں. بلکہ ہم بار بار حدیث شریف میں پڑھتے ہیں کہ جو شخص پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں آتا تھا وہ پوچھتا تھا من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اس کو ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ ان 10-15 آدمیوں میں 8-10 آدمیوں میں اللہ کا رسول کون ہے. میاں اگر شان امتیاز سے بیٹھے ہوئے ہوتے، کہیں دربار لگا ہوتا، کوئی تخت ہوتا، اونچی کرسی ہوتی، کوئی گدی نشینی ہوتی تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. جو شخص بھی باہر سے آتا پوچھتا من منکم محمد، تو میں محمد کون ہے؟ اور لوگ اس کو بتلاتے کہ وہ جو سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو سرخ و سفید اور انتہائی حسین انسان، وہ جو 14ویں رات کے چاند کی طرح سے جس کا چہرہ دمک رہا ہے، وہ محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اور عزیزان گرامی، اس قدر تواضع کہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ میاں کیا کرنے چلے ہو، کیا پروگرام ہے، اور وہ کہتے ہیں ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی بات پہ ہی آپ نے اس کو ٹوک دیا اور فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر بنا دیا؟ ایک ہی سانس میں اللہ کا نام بھی لے رہے ہو، میرا نام بھی لے رہے ہو. ما شاء اللہ ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. قل ما شاء اللہ فقط، بس ما شاء اللہ کہو اور کچھ نہ کہو. یہ تواضع ہے، یہ ادب ہے، سکھایا ہے. اور عزیزان گرامی، زہد و قناعت کا یہ عالم کہ وہ ذات گرامی کہ پورا عرب اور حدود شام سے لے کر عدن تک جس کے زیر نگیں ہے اور جس کی سلطنت میں زر و سیم کا سیلاب آ گیا ہے، کوئی غریب نہیں رہا ہے، اور وہ سربراہ مملکت ہے. اس کا لباس ہے تو ایسا کہ اوپر تلے پیوند ہیں، اور وفات کی گھڑی آئی ہے تو آپ کی ذرا کسی کے ہاں گروی رکھی ہوئی ہے، اور اس رات جب آپ فوت ہوتے ہیں گھر میں جلانے کو تیل نہیں ہے، اور وہ رات تاریک اور انسانیت کی سب سے تاریک رات. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں بس ایک جوڑا ہوتا تھا، اور کبھی آپ کا کپڑا کوئی کپڑا تہ کر کے نہیں رکھا گیا. 2 مہینے چولہا سرد رہا، اور کبھی عمر بھر چپاتی کی صورت نہیں دیکھی، اور کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی. وہ شخص جس کی زندگی کا یہ حال ہو، اس سربراہ مملکت کے خلق عظیم کا کیا کہنا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.